अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान इंतजार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा रोज है, लेकिन अभी तक रुयत हिलाल कमेटी के फैसले पर मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बहस ज़ेर गर्दिश है, उसके साथ साथ जो कौमी मीडिया है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। इस फैसले के बाद मुख्तलिफ उलमाए किराम की तरफ से, मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, इल्मी शख्सियात की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिन शुबहात का तज़किरा किया था, अब वही शुबहात जो है वो मुख्तलिफ इल्मी शख्सियात के मुंह से अदा हो रहे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि एक अरसे तक रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और हिलाल के अमूर को इंतहाई बारीक बीनी से जानते हैं, समझते हैं चीजों को, उन्होंने कहा कि रियासत की मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से जो ऐलान हुआ वो ऐलान गलत हुआ। यकम शवाल जुमे को थी, लेकिन जुमेरात के रोज ईद कर दी गई, इसलिए अवाम एक रोजा कजा रखें। और जो कल जुमा गुजर गया है, बाद लोगों ने जुमा का रोजा कजा रखा है और बाद लोग आने वाले दिनों में ये रोजा रखेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जो बड़ी शख्सियत है वो है मौलाना रागिब नईमी, जिनका अपना एक पस मंजर है, जो एक इल्मी सिलसिले को लेकर चल रहे हैं और उसके साथ साथ इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन भी हैं, जबकि रुयत हिलाल कमेटी लाहौर के भी वो रुकन हैं। उन्होंने भी इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने किसी दबाव में आकर फैसला किया है, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, इसलिए अवाम एक रोजा कजा रखें। उन्होंने भी ये बात किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात ये कही कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पर ये पहली दफा नहीं है कि दबाव बढ़ा, बल्कि इससे पहले भी दबाव बढ़ता रहा है। उनके मुताबिक 1967 में सदर अयूब की हुकूमत थी और उस वक्त भी उलमाए किराम पर यह दबाव था कि आप जुमेरात की ईद करें, क्योंकि जुमा के रोज 2 खुतबे होंगे और ये हुकूमत के लिए खतरे से खाली नहीं है और हुकूमत जाने के खदशात हैं। ये बातें उस वक्त भी गर्दिश करती थी और जब उलमाए किराम ने बात नहीं मानी तो मौलाना रागिब नईमी के मुताबिक 5 उलमाए किराम को बच जेल भेज दिया गया था और आज फिर इतने अरसे बाद ये सूरत हाल जो है वो सामने है। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत के लिए जुमा ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि 2 खुतबे होंगे और हुकूमत जा सकती है, इसलिए इस खदशे के पेश नजर एक रोज कबल ईद की गई। अब कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, बहुत सी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। खुद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना यासीन जफर की गुफ्तगू आपने खुद समाअत फरमा ली है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत कमजोर लोग हैं जो दबाव में आ गए हैं और इनको वहदत और यकजहती का दौरा पड़ा हुआ है और ये इकट्ठी ईद बनाना चाहते हैं। एक और बात जो अब सामने आ रही है वो ये है कि जो गुज़िश्ता 2 साल मुफ्ती मुनीबुर रहमान के गुजरे हैं, उसमें भी हुकूमत की तरफ से ये दबाव बढ़ाया गया था कि मुफ्ती पोपल जई के साथ ईद मनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पंजाब में एक रोज ईद होनी चाहिए, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने नहीं माना था। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा से रमजान मुबारक के चांद और ईद के चांद का एक तनाजा रहा है और आज तक ये तनाजा हल नहीं हो सका। अगर हम बात करें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दौर में तमाम फैसले मुत्तफिका हुए थे या वो मुतनाज़ा नहीं थे, तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दौर में भी बाज़ औक़ात रात 12 बजे ऐलान हुआ, बाज़ औक़ात रात 1 बजे ऐलान हुआ और जो गुज़िश्ता ईद गुजर गई है उसमें 2:30 बजे जाकर फैसला हुआ था कि सुबह ईद मनाई जाएगी, सुबह रोजा नहीं होगा। उस वक्त फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान आमने सामने थे, लेकिन आज अजीब इत्तेफाक है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान और फवाद चौधरी एक पेज पर हैं और दोनों कह रहे हैं कि ईद नहीं हुई बल्कि रोजा था और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी एक रोजा खा गई। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये कहना है कि उनका फवाद चौधरी के साथ कोई जाती अनार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते थे कि चांद देखना सुन्नत है और हम इससे कभी भी पीछे नहीं हट सकते, साइंसी आलात की मदद लेते हैं और लेते रहेंगे, लेकिन फवाद चौधरी हमारे ऊपर असरअंदाज न हो। फवाद चौधरी का ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को सब समझते जा रहे हैं और उसकी अहमियत के सब मोतरफ होते जा रहे हैं और अब वक्त के साथ साथ जो उलमाए किराम हैं वो भी इसके मोतरफ हो रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं और उनकी बात जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है। उन्होंने अपने ही दौरे हुकूमत में
اپنی ہی حکومت کی طرف سے بنائی گئی روئے دلال کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید سعودی عرب کے ساتھ روزہ کرنے کے لیے یا پھر مفتی پوپلزئی کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی روز عید اور ایک ہی روز روزہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بحث چل رہی ہے، البتہ ہمارے ایک جید عالم دین کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ مسلسل چیئرمین روئے دلال کمیٹی مولانا خبیر آزاد اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا حسین اکبر اور اس کے ساتھ مولانا یاسین ظفر سمیت دیگر لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا اور 10:30 بجے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی۔ چیئرمین کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ صبح سحری کی تیاری کریں، صبح روزہ ہوگا، عید نہیں ہوگی کیونکہ کوئی شواہد نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام رفقا کو یہ کہہ دیا کہ کچھ دیر بعد مرکزی روئے دلال کمیٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ صبح روزہ رکھا جائے گا، اس لیے تمام افراد سحری کی تیاری کریں۔ لیکن ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ 11:30 پر یہ بات سامنے آ گئی کہ صبح عید منائی جا رہی ہے اور صبح روزہ نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ خبر قومی میڈیا پر چلتی ہے تو وہ شخصیت کہتی ہیں کہ میں نے فوراً مولانا خبیر آزاد سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا مولانا پہلے ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، اب تصدیق ہو گئی ہے، اس لیے صبح ہم عید الفطر منا رہے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح کی باتوں نے بہت سے شبہات کو بڑھاوا دے دیا ہے اور مرکزی روئے دلال کمیٹی کے ممبران کے حوالے سے بہت سے سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ خود مرکزی روئے دلال کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس بات پر متفق نہیں تھے۔ اسلام آباد کمیٹی کے ممبران یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ مذہبی حلقوں میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ زیر بحث ہے، اس کے ساتھ ساتھ آغا سیستانی کا فتویٰ زیر بحث ہے، آغا خامنائی کے احکامات زیر بحث ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احمد رضا خان بریلوی کے جو احکامات ہیں وہ زیر بحث ہے۔ ایک بحث جو ہے ابھی تک چل رہی ہے اور وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ روئے دلال کمیٹی کے فیصلے کے اوپر بہت سے اعتراضات آ چکے ہیں۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے ایک وضاحت بھی جاری کی گئی، وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ایک تصویر شیئر کی گئی اور یہ کہا گیا کہ چاند دیکھ لیا جائے، آیا یہ چاند 30 روز کا ہے یا یہ چاند 29 روز کا ہے۔ اس چاند کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک عید کی ہے اور ٹھیک روزہ کا جو ہے اختتام ہوا ہے۔ لیکن مذہبی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 29 کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، یہ چاند 30 کا ہے اور 30 دنوں کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور کافی دیر وہ افق پر رہتا ہے اور سب نے دیکھا ہے کہ یہ چاند کافی دیر تک افق پر رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روزے جو تھے وہ 29 نہیں بلکہ 30 تھے، لیکن مرکزی روئے دلال کمیٹی نے غلط فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک بحث اب چل رہی ہے، لیکن خود روئے دلال کمیٹی کے ممبران کی طرف سے جس طرح کی باتیں ہوئیں، جو ویڈیو لیک ہوئی، اس نے خدشات کو البتہ بڑھاوا دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ مذہبی حلقے جو ابھی تک غیر جانبدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خدشات تھے تو پھر اس وقت اظہار کیوں نہیں کیا گیا، اس وقت اس اجلاس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا گیا، اس وقت کیوں وہ علماء کرام جو ہیں وہ مرکزی روئے دلال کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے رہے، وہ واک آؤٹ کر کے کیوں نہیں گئے؟ کیا انہیں اپنی ممبری خطرے میں نظر آ رہی تھی؟ کیا انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ محکمہ اوقاف کی طرف سے کسی مسجد میں خطیب ہیں تو ان سے وہ عہدہ بھی لے لیا جائے گا؟ تو یہ سوالات اب ان ممبران پر بھی اٹھ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ روئے دلال کمیٹی کا فیصلہ درست نہیں تھا لیکن وہ خاموش رہے۔ تو جو غیر جانبدار حلقے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ حکومت یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ 22 کروڑ عوام کے روزے کا معاملہ تھا، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر مصلحت سے کام کیوں لیا گیا، کیوں خاموشی کا روزہ رکھا گیا، کیوں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا؟ تو یہ سوالات اب چیئرمین کے ساتھ ساتھ ان ممبران پر بھی اٹھ رہے ہیں جنہوں نے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہے کہ وہاں سے آنے والی شہادتوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر سندھ سے اور پنجاب سے شہادتیں موصول ہوں تو عید کی جائے، لیکن اگر خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے شہادتیں موصول ہوں تو اس پر ایک تنازع کھڑا کر دیا جائے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، مذہبی حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے
اور یہ بحث ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، لیکن اس نے ایک خلیج ضرور بڑھا دی ہے۔ اب بعض لوگ اس خلیج کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں معاملات کو بہتر کیا جا سکے، لیکن یہ معاملات تب تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا نہیں بٹھاتی، جب تک حکومت کی طرف سے کوئی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ چاند کا تنازع جو ہے وہ پاکستان میں کھڑا رہے گا اور ہر سال اس معاملے پر سوالات اٹھتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ چاند کا تنازع کھڑا ہوا ہے۔ مفتی منیب الرحمان ایک عرصے تک روئے دلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، ان کے اپنے دور میں رات کو 12 بجے کے بعد عید کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ خود گزشتہ سال جب وہ چیئرمین روئے دلال کمیٹی تھے تو تقریباً سحری سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ صبح عید منائی جائے گی، صبح روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ سوال بھی اب اٹھ رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان اگر خود 1:30 بجے اعلان کریں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر مولانا خبیر آزاد 11:30 بجے اعلان کرے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ تو یہ واضح اور کھلا تضاد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے فلسطین کی صورتحال۔ فلسطین کی صورتحال پر علماء کرام کا ایک اہم ترین مشاورتی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین اس اجلاس کی صدارت کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں یہ اجلاس ہوگا۔ ملی یکجہتی کونسل کی تمام جماعتوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، علامہ سید ساجد علی نقوی، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حامد رضا، مفتی گلزار نئی، پیر ہارون گیلانی، سید ثاقب اکبر سمیت دیگر اکابرین کے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور آج مشاورت کے لیے انہیں اپنے مرکزی دفتر میں مدعو کیا ہے۔ آج مشاورت ہو رہی ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کل اتوار کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رہی ہے، اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف یہ احتجاج کیا جائے گا۔ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں بھی مرکزی روئے دلال کمیٹی کے اس فیصلے پر ضرور غور ہوگا، اور یہ معاملہ بھی موضوع بحث رہے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں آئیں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اسے دیکھیے، اپنے رائے کا اظہار کیجئے اور شیئر کیجئے۔